بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سست لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک تلخ مگر سچی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک عام سے لڑکے کی جس کا نام علی تھا۔ علی کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ اس کے والد کے پاس کوئی بڑی جائیداد تھی، نہ کوئی سیاسی یا کاروباری سہارا۔ علی کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور ماں گھر سنبھالتی تھی۔ گھر کا ماحول سادہ تھا مگر خواب بہت بڑے تھے۔ علی بچپن میں ذہین تھا مگر ایک عادت آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی: سستی۔ سستی کا آغاز۔ علی صبح دیر سے اٹھتا، اسکول جانا اس پر بوجھ لگتا، ہوم ورک ہمیشہ ادھورا رہتا۔ اساتذہ سمجھاتے، بیٹا تم میں صلاحیت ہے، بس محنت کی کمی ہے۔ مگر علی ہر بات کا ایک ہی جواب دیتا: کر لوں گا، ابھی ٹائم ہے۔ یہ کل آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا سب سے خطرناک لفظ بن گیا۔ کالج اور خوابوں کا زوال۔ کالج میں علی کے دوست بڑے بڑے خواب دیکھتے تھے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین۔ علی بھی خواب دیتا تھا مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ صرف خواب دیکھتا تھا، ان کے لیے محنت نہیں کرتا تھا۔ رات دیر تک موبائل، صبح نیند پوری نہ ہونا، کلاس میں اونگنا، امتحان سے ایک دن پہلے کتاب کھولنا، یہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ جب رزلٹ آیا تو دوست آگے نکل گئے، علی پیچھے رہ گیا۔ وہ اکثر خود سے کہتا: قسمت ہی خراب ہے، ورنہ میں بھی کچھ بن جاتا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ قسمت نہیں، سستی اس کی دشمن تھی۔ گریجویشن کے بعد کی حقیقت۔ ڈگری مکمل ہوئی تو اصل زندگی شروع ہوئی۔ نوکری کے لیے دروازے کھٹکھٹائے گئے مگر ہر جگہ ایک ہی سوال: آپ کو کیا آتا ہے؟ علی کے پاس ڈگری تو تھی مگر مہارت نہیں تھی، نہ کمیونیکیشن، نہ ہنر، نہ تجربہ۔ کچھ دوستوں نے چھوٹی نوکریوں سے آغاز کیا، کچھ نے فری لانسنگ شروع کی، کسی نے آن لائن کام سیکھا، مگر علی کہتا: یہ سب میرے بس کا نہیں، کوئی بڑی نوکری ملے گی تو دیکھیں گے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ دوست کی کامیابی، علی کی شرمندگی۔ ایک دن علی اپنے ایک پرانے دوست احمد سے ملا۔ احمد وہی تھا جو کبھی علی کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا تھا مگر آج اس کی اپنی گاڑی تھی، اچھا لباس، پر اعتماد انداز۔ علی نے حیرت سے پوچھا: یار تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ احمد مسکرایا اور بولا: میں نے وہ دن ضائع نہیں کیے جو تم نے سستی میں گزار دیے۔ یہ جملہ علی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ ماں کی خاموش دعا۔ گھر میں علی کی ماں روز دعا کرتی تھی: اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اس کے دل سے سستی نکال دے۔ ایک رات علی نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، پوچھا تو ماں نے کہا: بیٹا میں نے تمہیں بڑے خوابوں کے ساتھ پالا تھا مگر تم خود ہی ہار مان بیٹھے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں علی پہلی بار واقعی ٹوٹا۔ تبدیلی کا فیصلہ۔ اس رات علی سو نہ سکا، اس نے اپنی پوری زندگی پر غور کیا۔ اسے احساس ہوا کہ سستی نے اس سے وقت چھینا، سستی نے اس سے مواقع چھینے، سستی نے اس سے خود اعتمادی چھین لی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا: اگر میں نے آج خود کو نہ بدلا تو کل بھی یہی حال ہوگا۔ محنت کا آغاز۔ اگلی صبح علی فجر سے پہلے اٹھا۔ یہ اس کے لیے نیا تجربہ تھا۔ اس نے موبائل کا استعمال کم کیا، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر فضول وقت ضائع کرنا چھوڑا۔ اس نے ایک ہنر سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں مشکل ہوئی،
دل چاہا چھوڑ دے مگر اس بار اس نے خود کو یاد دلایا سست لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ دن میں 6 سے 8 گھنٹے محنت، مسلسل سیکھنا، بار بار ناکامی، مگر اب وہ رکتا نہیں تھا۔ نتیجہ 6 مہینے بعد علی کو پہلا موقع ملا۔ آمدن کم تھی مگر حلال اور محنت کی کمائی تھی۔ 1 سال بعد اس کی زندگی میں واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ امیر نہیں بنا تھا مگر باوقار، خوددار اور مطمئن ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، اگر میں نے یہ سب پہلے شروع کیا ہوتا تو آج کہاں ہوتا؟ مگر پھر مسکرا کر بولا، دیر سے ہی سہی مگر سستی چھوڑ دی، یہی اصل کامیابی ہے۔ کہانی کا سبق: دوست، یہ کہانی صرف علی کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، خواب دیکھنا آسان ہے، پورا کرنا مشکل۔ سستی وقتی سکون دیتی ہے مگر مستقل ناکامی۔ کامیابی محنت مانگتی ہے، بہانے نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کامیاب انسان سست نہیں تھا۔ اگر آپ آج بھی کہہ رہے ہیں کل شروع کریں گے، تو سمجھ لیں سستی آپ کی زندگی پر حکومت کر رہی ہے۔ آج فیصلہ کریں، یا تو سستی یا کامیابی، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم آپ کے لیے بہت اچھی اسی طرح کی اسلامی اور موٹیویشن سٹوریاں لاتے رہیں گے۔